مصر کی فتح کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا۔ سب سے پہلے کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آخرت کے لیے انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا وقت مقرر ہونے کے بعد اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا؟ موت۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کا کون سا دروازہ مخصوص ہے؟ ریان۔ کون سی بری صفت انسان کو اللہ کی نافرمانی اور دوسروں کی تحقیر کی طرف لے جا سکتی ہے؟ تکبر۔ مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ دل کو پاک رکھنے کے لیے انسان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ حسد، تکبر، بغض اور بری نیتوں سے۔ اگر انسان اپنی زبان کا محاسبہ کرے تو کن باتوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے؟ جھوٹ، غیبت اور فضول گفتگو سے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا اور نماز کی تیاری کرنا چاہیے۔ بادلوں کے بغیر برسنے والی کون سی بارش مومن کے لیے رحمت بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو توبہ اور رجوع کرنے والے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانا کس خوبی کی علامت ہے؟ بردباری اور اپنے نفس پر قابو رکھنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پتھر سے کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12 چشمے۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو پرندوں کی بات سمجھنے کی خصوصی نعمت عطا فرمائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کون شخص غصہ پی جانے اور دوسروں کو معاف کرنے کی وجہ سے اجر کا مستحق ہوتا ہے؟ وہ شخص جو قدرت رکھنے کے باوجود غصے پر قابو پائے اور معافی اختیار کرے۔ فتح مکہ کس ہجری سال پیش آئی؟ 8 ہجری میں۔ کس صحابی نے نجاشی کے دربار میں اسلام کی ترجمانی کی اور قرآن کی آیات تلاوت کیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مکہ مکرمہ کا وہ کون سا کنواں ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان عقیدت سے یاد کرتے ہیں؟ آب زمزم کا کنواں۔ آخرت کی تیاری کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ آج کا دن، کیونکہ انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کون سا شخص حقیقی خسارے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ جو ایمان، نیک اعمال، حق
اور صبر کو اختیار کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ مظلوم کی دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے مقابلے میں کامیابی کیا ہے؟ گناہ سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا۔ اولاد کے لیے والدین کا سب سے قیمتی تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھی تربیت، محبت اور دینی و اخلاقی تعلیم۔ وہ گھر کس لحاظ سے بابرکت سمجھا جاتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہو؟ ایسا گھر ذکر الہی اور نیکی کے ماحول سے آباد رہتا ہے۔ ایسی کون سی دولت ہے جو اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے؟ لوگوں کا اعتماد، عزت اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دل کی اصل دولت کیا ہے؟ ایمان، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ حقیقی کامیابی کس شخص کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس عذاب کا ذکر قرآن میں ملتا ہے؟ قوم عاد پر سخت اور مسلسل ہوا کا عذاب آیا۔ فتح مکہ کے بعد کیا اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی؟ لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان کی زندگی میں کیا اثر پیدا کرتا ہے؟ یہ نیکی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کون سی دولت ہے جسے دنیاوی مال کی طرح موت ختم نہیں کرتی؟ ایمان اور نیک اعمال۔ قیامت کے دن انسان کے بارے میں اصل گواہی کس چیز سے ہوگی؟ اس کے اعمال اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا کس بات کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی۔ وہ کون سی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے؟ سچی اور اخلاص پر مبنی دعا۔ آخرت کی تیاری کا آغاز کب کرنا چاہیے؟ ابھی سے، کیونکہ انسان کو اپنے انجام کا علم نہیں۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ حسن اخلاق اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ انسان کے اعمال کا انجام کہاں ظاہر ہوگا؟ آخرت میں، جہاں اعمال کا حساب ہوگا۔ اپنے نفس پر قابو پانا کس قسم کی کامیابی ہے؟ یہ انسان کی اندرونی اصلاح اور تقوی کی کامیابی ہے۔ اگر انسان کے پاس بولنے کا موقع نہ رہے تو اس کے اعمال کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس کے اعمال اس کے حق یا خلاف گواہی کا سبب بنیں گے۔ خواب میں احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
اگر منی خارج ہو تو غسل جنابت لازم ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کس پرندے کا ذکر ملتا ہے؟ ہدہد کا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کا نام ایک خاتون کے نام پر ہے؟ سورت مریم۔ اسلامی علم میں ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ دینی علم۔ قرآن سے تعلق اور اس علم پر عمل انسان کے لیے بڑی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ جنت کی طرف لے جانے والی بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ صحیح ایمان، توحید اور نیک اعمال انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت میں کامیاب ہونا۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والے بادشاہ کے طور پر کس کا ذکر ملتا ہے؟ تبع حمیری کا ذکر تاریخی روایات میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کس معروف غزوے کے حوالے سے آتا ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں نام لے کر جس صحابی کا ذکر آیا وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ ان کے ساتھ احترام، نرمی اور حسن سلوک اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اولاد کے درمیان والدین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اولاد کے ساتھ انصاف اور مناسب برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ انہیں شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ شادی کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت کن خوبیوں کو اہمیت دینی چاہیے؟ دینداری، اچھا اخلاق، ذمہ داری اور پاکیزہ کردار کو اہمیت دینی چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ حرام کمائی اور حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا والدین کے لیے اولاد میں بلا وجہ امتیاز کرنا درست ہے؟ نہیں، بلا وجہ کسی بچے کو ترجیح دینا انصاف کے خلاف ہے۔ نکاح صرف رشتہ قائم کرنے کا نام ہے یا اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں؟ نکاح ایک ذمہ دارانہ عہد ہے۔ اس میں دونوں فریقوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد کس شہر کو اپنا مسکن بنایا؟ مدینہ منورہ کو۔ قرآن مجید انسان کے لیے کس حیثیت سے رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ قرآن ہدایت دیتا ہے اور مومن کے لیے روحانی اصلاح اور شفا کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کسی مشرک عورت سے نکاح کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ایمان کے بغیر مشرکہ سے نکاح کی اجازت نہیں۔ نکاح کے احکام میں شرعی تفصیلات کا لحاظ ضروری ہے۔ اسلامی ایمان کی بنیادی گواہی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں کس انداز سے آتا ہے؟
قرآن ان کے مختلف واقعات، نعمتوں، آزمائشوں اور بعض نافرمانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی قیادت میں مکہ سے مدینہ جانے والے سفر کی اہمیت کیا تھی؟ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کن مرحلہ تھا جس سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ اس مسلمان پر جو شرعی شرائط کے مطابق صاحب نصاب ہو۔ دلوں کو اطمینان کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اولاد میں بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ والدین کو کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ ان کے ساتھ محبت، انصاف اور مناسب برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ مشہور روایات کے مطابق فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت مشہور روایات میں بیان کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں، بعض آزمائشیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، صبر اور اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ وضو کے احکام قرآن مجید کی کس سورت میں بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ المائدہ میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ بیٹی کی شادی کے اخراجات کے بارے میں کیا اصول ہے؟ ضروری اور جائز اخراجات اپنی استطاعت کے مطابق کرنا درست ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹنی کس حیثیت سے آئی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور ایک واضح معجزے کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کس طرح اعتماد کا اظہار کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا اور یقین ظاہر کیا کہ ان کا رب انہیں راستہ دکھائے گا۔ کون سی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اور وہ رات کی نماز نہیں؟ جمعہ کی نماز میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کس خاتون کا نام واضح طور پر آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا؟ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبریں پہنچانے والے پرندے کا نام کیا تھا؟ ہدہد۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف نسب کافی نہیں؟ ان کے ایک بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا اور طوفان میں غرق ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات ایمان اور اللہ کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے جن صحابہ سے رجوع کرنے کی ترغیب ملتی ہے ان میں کون نمایاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جو قرآن کے علم میں ممتاز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کون سا مشہور واقعہ قرآن میں واضح کیا گیا؟ ایسا صدقہ جس کا اجر انسان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ یہ ایک اہم معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوئی۔ مالی عبادت میں کون سا فریضہ صاحب نصاب مسلمان پر عائد ہوتا ہے؟ زکوٰۃ۔
قرآن میں کس شخص کو مال و دولت کے غرور کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ قارون کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مصیبت کے وقت کون سا بنیادی پیغام اپنی دعا میں بیان کیا؟ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، پاکیزگی اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس وجہ سے ایمان کی مثال بنی؟ انہوں نے ظلم و جبر کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو ترجیح دی۔ قرآن مجید نے زنا کے بارے میں مسلمانوں کو کیا واضح ہدایت دی؟ اس گناہ سے ہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حیا کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ حیا ایمان کی اہم صفات میں سے ہے اور انسان کے کردار کو پاکیزہ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کیا شادی کی پہلی رات ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پچھلے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی عمومی شرعی ضمانت نہیں کہ صرف ازدواجی تعلق کی وجہ سے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کس نشانی کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک واضح نشانی کا مطالبہ کیا جس کے بعد اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی۔ کیا تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں؟ جی ہاں، قرآن کے مطابق ہر مخلوق اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اگرچہ انسان ہمیشہ اسے سمجھ نہیں پاتا۔ خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو العباس۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی اور اس دور کا آغاز کیا۔ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم جائز ہے؟ جی ہاں، پانی نہ ہونے یا استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر ایک حرف کا کیا اجر ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ قرآن کی تلاوت بہت فضیلت والی عبادت ہے اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ نماز اسلام کی بنیادی عبادت ہے، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں بیان ہوا ہے؟ سورت کہف۔ اس واقعے میں صبر، حکمت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا درس دیا گیا ہے۔ سب سے افضل نفل نماز کون سی ہے؟ نماز تہجد۔ تہجد رات کی نہایت فضیلت والی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے خصوصی دعا اور مناجات کرتا ہے۔ نماز میں کون سی سورت پڑھنا ضروری ہے؟ سورت فاتحہ۔ ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کی تلاوت نماز کا بنیادی حصہ ہے۔ مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ نہیں، سفر کی حالت میں شریعت نے آسانی دی ہے، اس لیے مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے کون دفن ہوئے؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہونے والے اولین صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے اور اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور تھے۔
کیا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں اس بارے میں واضح رہنمائی موجود ہے، اس لیے اس معاملے میں شریعت کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی عورت جنت کی خوشخبری کی مستحق ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے فرائض ادا کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسلام میں عبادت، اچھے اخلاق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں کس نبی کو ان کی والدہ کی نسبت سے پکارا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر اکثر عیسیٰ ابن مریم کے نام سے آیا ہے۔ آیت دین، یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے جس میں لین دین کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے کس حصے میں اپنی خاص رحمت فرماتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں۔ یہ وقت دعا، استغفار اور عبادت کے لیے بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے کون سی سورت کی آیات پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ سورت کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات۔ ان آیات کی پابندی ایمان کو مضبوط رکھنے اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر چیز پر کون سی چیز سب سے بڑی اور غالب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام۔ مسلمان ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرتے ہیں کیونکہ اسی میں برکت اور خیر ہے۔ کیا لال مرچ سے نظر اتارنے کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ نہیں، اس عمل کی کوئی معتبر شرعی دلیل موجود نہیں، اس لیے حفاظت کے لیے مسنون دعائیں پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں؟ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے دین کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں ارشاد فرمایا؟ میدان عرفات میں۔ اس تاریخی خطبے میں امت کے لیے عدل، اخوت، حقوق اور تقوی کی جامع ہدایات دی گئیں۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کریم کے مطابق آپ نے اپنی قوم کو طویل عرصے تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کون تسبیح کرتا تھا؟ پرندے اور پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جنت میں اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ۔ احادیث کے مطابق جنت میں اہل ایمان کو بہترین صورت اور کامل نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ پہلے انسان اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ جنتیوں کی پہلی ضیافت کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا بہترین حصہ۔ بعض صحیح احادیث میں جنت کی ابتدائی مہمان نوازی کا ذکر اسی انداز میں آیا ہے۔ نماز فجر اور عصر کی کیا خاص فضیلت ہے؟ ان نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان نمازوں کی پابندی مومن کے لیے بڑی فضیلت اور اجر کا سبب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس صفت میں نمایاں تھے؟
حسن و جمال۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی خوبصورتی اور بہترین اخلاق سے نوازا تھا۔ شراب نوشی پر سزا میں اضافہ کس خلیفہ کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے یہ انتظامی فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کا باقاعدہ محکمہ سب سے پہلے کس کے دور میں منظم ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ آپ نے اسلامی ریاست میں عدل، امن اور انتظامی نظام کو مضبوط بنایا۔ کس نبی نے جالوت کو قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دشمن پر فتح عطا فرمائی۔ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والا خطرناک اخلاقی مرض ہے۔ اسلام حسد سے بچنے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔